قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم اپنے مسیحی ایمان کے بنیادی نکات کی بابت تعلیم پا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کے جو بنیادی نکات سیکھے ہیں ان کی بڑی جلدی سے دہرائی میں کر دوں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ خدا قادر مطلق باپ ہے، خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اور بامقصد بنائی ہے۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو خداوند ہے۔ یسوع مسیح انسان بنا، اس کا انسان بننا بے مثال ہے، لاسانی ہے اور نبیوں کی نبوتوں کے مطابق ہے۔ اور یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے، ہماری خاطر وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور پھر عدالت کرنے کو آئے گا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس کامل خدا ہے اور ہم میں کام کرتا ہے۔ ہم مقدس کی گئی عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہیں اور ایمانداروں سے رفاقت رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں گناہوں کی معافی ملی ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سب مردے پھر زندہ کیے جائیں گے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ ہم جب اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے آخری الفاظ ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ ہمیشہ کی زندگی، دی ایور لاسٹنگ لائف اور ایٹرنل لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو قائم رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت میں عدالت ہوگی۔ ہم نے پہلے یہ تعلیم پائی ہے کہ یسوع مسیح پھر آئے گا کیا کرنے؟ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے یہ ماننا کہ آخرت میں عدالت ہوگی، کوئی بچ نہیں پائے گا، سب کی عدالت ہوگی۔ اور کون کرے گا؟ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح عدالت کرے گا۔ کسی اور ہستی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، کسی اور کا اختیار نہیں کہ وہ عدالت کر سکے، کسی اور کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بچا یا چھڑا سکے، کسی کی سفارش کر سکے۔ عدالت کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس نے خود کہا کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام، سارا اختیار، ساری اتھارٹی بیٹے کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اور بیٹا آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو، میرے 7 تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت میں گناہ گاروں کو سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے بخشے جائیں گے، کہ جو بھی کسی نے کیا کرایا ہے وہ کوئی بات نہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے خدا کے حکم توڑے ہیں، جنہوں نے خدا کو ناراض کیا ہے، وہ سب سزا پائیں گے۔ سزا کیسی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ ایسی آگ میں ڈالے جائیں گے جو تیار کی گئی ہے ابلیس کے لیے، اس کے ساتھیوں کے لیے، اور ناراست لوگ اس آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ پہ تھوڑا سا کوئی گرم برتن لگ جائے یا آگ کا شعلہ ہمارے بدن کے کسی حصے کو چھو جائے تو ہمیں تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ پورا بدن ہمارا آگ میں ہوگا اگر ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں، ناراست ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے، سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایماندار، راست باز، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں، وہ ٹیڑھی راہیں نہیں چلتے، وہ راست باز ہیں، they are righteous, they are believers، تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔
یہ ایمان ہے ہمارا، اسی لیے ہم اپنے ایمان کے اقرار میں ہم عقیدہ پڑھتے ہوئے ختم ہی اس پہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے ہمیشہ کی زندگی پر، وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہاں ہمیں ڈر رہتا ہے موت کا۔ ماسک کیوں لگائے ہوئے ہیں آپ سب نے؟ ڈر ہے نا، بیماری لگے گی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بیماری اگر زیادہ بڑھ جائے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آ سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ سڑک کراس کرتے ہوئے ہم کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہیں؟ خطرہ ہے کہ کوئی گاڑی ہٹ نہ کرے۔ ہاتھ دھو کے کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ خطرہ ہے کہ کوئی جراثیم، کوئی بیماری ہمارے اندر نہ چلی جائے۔ کیوں نہاتے دھوتے احتیاط کرتے ہیں؟ کہ ہم ٹھیک رہیں۔ موت کا خطرہ ہے، ہم موت سے بھاگتے ہیں، لیکن جو زندگی یسوع مسیح کے وسیلے ملے گی اسے موت کا ڈر نہیں ہے، اسے بیماری کا ڈر نہیں ہے، اسے تکلیف کا، رنج کا، آنسوؤں کا ڈر نہیں ہے، اسے کسی پریشانی کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ انہیں ملتی ہے جو ایماندار ہیں، جو راست باز ہیں۔ خدا کی بادشاہی اور جلال میں گزرنے والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب گناہ کیا آدم اور حوا نے باغ عدن میں تو انہیں نکال دیا گیا باغ عدن سے، وہ خدا کے جلال سے نکال دیے گئے۔ اسی لیے رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ They were thrown out of the glorious presence of God. باہر نکال دیے گئے خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال کی کیفیت سے وہ نکال دیے گئے۔ لیکن جب ہم واپس خدا کے جلال میں داخل کر دیے جاتے ہیں، جب ہم واپس خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں، تو وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کے تخت کے سامنے ہے، ہمیشہ کی زندگی خدا کے جلال میں ہے، ہمیشہ کی زندگی خدا کے پروں کے نیچے ہے، ہمیشہ کی زندگی خدا کے روبرو ہے، خدا کے سامنے ہے۔ وہ زندگی جو خدا کی حضوری میں گزرے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی کثرت کی زندگی ہے، abundant life ہے، the life of abundance، جس میں کسی چیز کی کمی گھاٹا نہیں ہے۔ ہم کمزور نہیں ہوں گے، لاچار نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، غریب نہیں ہوں گے، بھوکے نہیں ہوں گے، آنسو نہیں آئیں گے ہمیں، اور پھر ہمیں موت نہیں آئے گی اس میں۔ خدا کے رحم، خدا کے کرم، خدا کے فضل سے ہمیں سب کچھ جو ہماری زندگی کے لیے ہمیں چاہیے وہ ملے گا، وہ ہمیں مطمئن کرے گا۔ ہمیں یہاں زمین پر بھوک لگتی ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے بوجھ ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہاں کمیاں نہیں ہوں گی اس زندگی میں۔ وہ کثرت کی زندگی ہے، ایبنڈنٹ لائف ہے۔ ہر چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہاں کثرت سے ہے، افراط سے ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہمیں خدا چاہیے۔ وہاں تو دولت نہیں چاہیے، وہاں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، وہاں رنج اور دکھ اور غم تکلیف نہیں ہوگی، وہاں ذمہ داریاں اور بوجھ نہیں ہوں گے، وہاں ڈیوٹیاں نہیں ہوں گی، ایک ہی ذمہ داری ہوگی، قدوس قدوس قدوس، اور ہاللویا کہنے والوں میں شامل ہو کے خدا کی تعریف کرنا۔ یہ کثرت کی زندگی ہے جس میں کسی چیز کی کمی ہمیں نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کی بخشش ہے، پیسوں سے نہیں ملتی، ہدیوں نذرانوں سے نہیں ملتی، خدمتیں کرنے سے نہیں ملتی، کوئی وزن اٹھانے سے نہیں ملتی، کوئی کام کرنے سے نہیں ملتی، قربانیاں چڑھانے سے نہیں ملتی۔ یہ خدا کی بخشش ہے، گفٹ ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ہے، مزدوری نہیں ہے۔ یہ ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، مزدوری اجرت ملتی ہے، ویجز ملتے ہیں، وہ ہماری محنت کا پھل ہے۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی ہماری محنت کا پھل نہیں ہے، ہمارے کسی کام کی وجہ سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، خدا کا گفٹ ہے ہمارے لیے، ورنہ ہم تو ہیں ہی گناہگار، ہمیں کہاں مل سکتی ہے یہ زندگی؟ ہم تو حقدار ہی نہیں ہیں، ہم تو موت کے حقدار ہیں۔
لیکن خدا تحفے کے طور پر ایز اے گفٹ ہمیں یہ زندگی دیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح میں ہے۔ جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ جو یسوع مسیح میں نہیں آتا، یسوع میں شامل نہیں ہوتا، یسوع کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا، اسے ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی۔ اور ہماری گواہی یہ ہے کہ اس کے بیٹے میں زندگی ہے۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح میں زندگی ہے۔ ساری کتابوں پہ ایمان رکھو، سارے عقیدے مان لو، صرف یسوع کو ایک طرف کر دو تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے گی۔ یسوع کے بارے میں بھی جو وہ ہے، اگر وہ نہیں مانتے، کچھ آدھا پونا مانتے ہیں تو بھی پورا ایمان نہیں ہے۔ یسوع کو کامل طور پر قبول کرنا ہے، کیونکہ یسوع میں زندگی ہے۔ اگر یسوع کو ہی آدھا ادھورا قبول کرنا ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی۔ اب ہمیشہ کی زندگی خدا باپ اور اس کے بیٹے کو جاننے میں ہے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، ان کے ساتھ واقفیت پیدا کرنے میں ہے۔ ہم جانتے ہیں بحرین کا کنگ کون ہے؟ شیخ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ۔ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کوئی ہم میں سے انہیں جانتا ہے کہ جا کے تعارف کرائے اور وہ کہہ دے ہاں اسد کیا حال ہے بیٹا؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ ہم اسے اتنا سا ہی جانتے ہیں کہ یہ تصویر والا بندہ ہے جس کی تصویر ہر جگہ لگی ہوتی ہے، اس کی فوٹو ہے نوٹوں پہ، یہ ہے اس مملکت کا بادشاہ، لیکن ہم اسے نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے۔ خدا باپ اور بیٹے کے ساتھ ذاتی طور پہ واقفیت پیدا کرنا، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہم اسے جانیں اور وہ ہمیں جانے۔ نہیں تو وہ کہہ دے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، بھلے معجزے کرتے رہے اور عبادتیں کرتے رہے، تجھے خداوند خداوند کہتے رہے، ہم نے تیرے نام پہ معجزے کیے، تو وہ کہے گا جاؤ، میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی۔ یسوع مسیح کے ساتھ، خدا باپ اور بیٹے کے ساتھ واقفیت رکھنے میں، اپنے تعلقات استوار کرنے میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی جانتے ہیں یسوع کے بارے میں، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، وہ ساری باتیں لوگ کہتے ہیں جی ہم جانتے ہیں۔ بھائی ایمان لانے کی ضرورت ہے، اپنے دل سے ایمان لانا اور زبان سے اپنے منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ جب تک کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتا تب تک وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسے ماننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے اور اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ اور یسوع کے بدن اور خون میں شرکت سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، وہ رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی، اس کے پاس ہے ہمیشہ کی زندگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، جو مسیح خداوند کے بدن اور خون کی یادگاری ضیافت میں شریک ہوتے ہیں، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔
खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी मिलती है, और फिर उसमें आगे बढ़ने से हमेशा की जिंदगी मिलती है, उसके बदन और खून में शरीक होने से हमेशा की जिंदगी मिलती है। जो उसके बदन और खून को अपने अंदर ले लेता है और यह ईमान रखता है कि मैंने यस्सु मसीह को अपने अंदर लिया है, वो हमेशा की जिंदगी अपने अंदर लेता है। वो मसीह में और मसीह उसमें कायम हो जाते हैं। खुदावंद ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, वो मुझ में और मैं उसमें कायम हो जाते हैं। और पौलुस रसूल तो कहते हैं कि फिर मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। सो हमेशा की जिंदगी पर हमारा यकीन है। हम गुनाहों की वजह से मौत के हकदार थे, लेकिन यस्सु मसीह की वजह से हमें गुनाहों की मुआफी मिल गई है और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाए गए हैं। यह जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। हमारे बदन भले गल सड़ जाएं, लेकिन खुदावंद हमें जिंदा करेगा और अपने साथ अब्दुल्लाबाद जिंदा रखेगा। उसने कहा कि जैसे मैं जिंदा हूं वैसे तुम भी जिंदा होगे, क्योंकि मैं आखिरी दिन तुम्हें फिर जिंदा करूंगा। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जैसे मैं जिंदा हूं वो भी जिंदा रहेगा। सो हम यकीन रखें, हमेशा की जिंदगी हमें मिलेगी। इसलिए हम मसीही लोग डरते नहीं। मौत से हम नहीं डरते। कब्रिस्तान हमारी आखिरी आरामगाह नहीं होती। स्टेशन है, इंतजार कर रहे हैं। वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम इंतजार करते हैं। वो वेटिंग एरिया है जहां हमारे बदन इंतजार की हालत में पड़े होते हैं। जब खुदावंद आवाज देगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो नाम लेकर बुलाता जाएगा और हम उठ खड़े होंगे। हमारे बदन बदल जाएंगे, हम जी उठेंगे और उसके साथ अब्दुल्लाबाद जिएंगे। ये हमेशा की जिंदगी लोगों के नजदीक बड़ी शानदार होगी, जिसमें नहरें बहती होंगी, जिसमें खूबसूरत फल होंगे, जिसमें हर तरह के खाने होंगे, जिसमें रिश्ते नाते भी कायम होंगे। नहीं, हमारे नजदीक हमेशा की जिंदगी किसी कैफियत का नाम नहीं, किसी हालत का नाम नहीं। हमारे लिए जिंदगी हमारा मसीह है, क्योंकि मसीह हमारी जिंदगी है। हम किसी नहरों वाली जगह के इंतजार में नहीं हैं, हम किसी फलों वाली जगह के इंतजार में नहीं, हम कोई खिदमत गुजारों की जगह के इंतजार में नहीं। हम तो अपने मसीह के इंतजार में हैं, क्योंकि उसने कहा कि जिंदगी मैं हूं। हम उसके इंतजार में हैं और वो हमारी जिंदगी है। मसीह हमारी जिंदगी है। जब वो हमेशा के लिए जिंदा है तो हमें वो जिंदगी हमेशा की मिलती है। जब यस्सु हमेशा के लिए जीता है तो हमारी जिंदगी भी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारी हमेशा की जिंदगी कोई हालत या कैफियत नहीं, हमारा मसीह है।